مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین، جو شریعت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس میں ہماری صحت کی بھی ضمانت ہے اور روح کی بھی صحت کی ضمانت ہے۔ جسم بھی ٹھیک رہتا ہے اور روح بھی ٹھیک رہتی ہے۔ جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک طریقہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے افضل۔ صحت کا اپنی جو خیال رکھتا ہے وہ افضل ہے بنسبت اس کے جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا۔ صحت ہوگی تو سارے کام ہوں گے، اور صحت نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں ہو پائے۔ صحت ہونے کے لیے آنکھ صحیح ہو، صحت میں داخل ہے، تو فرمایا کہ سوتے وقت 3 سلائی سرما لگا کے سویا کر، تاکہ تمہاری آنکھیں صحت مند رہیں۔ آنکھیں بیمار ہو جائیں گی، قرآن کی تلاوت کیسے کرو گے؟ آنکھیں بیمار ہو جائیں گی، تم ضرورت مندوں کی ضرورت کو کیسے دیکھو گے؟ آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، تم کعبۃ اللہ کو کیسے دیکھو گے؟ مدینہ کیسے دیکھو گے؟ ساری صحت کے پیچھے یہ سب چیزیں چھپی ہوئی۔ تو کتنا بہترین طریقہ بیان فرمایا کہ سوتے وقت 3 سلائی سرما لگا لی، تاکہ تمہاری آنکھ صحت مند رہے، اور ان آنکھ سے تم دوست و دشمن کی پہچان کر سکو۔ کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے جس سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سوتے وقت سرمے کا خیال رکھتے ہوں اس نیت سے کہ سنت ہے، پیارے حبیب کا طریقہ ہے، ہماری آنکھوں کی سلامتی کی ضامن ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف سوچ ہماری ختم ہوتی جا رہی، بلکہ آنکھ کے لیے ہر استعمال کی جا رہی ہے جو ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اندھیرے میں موبائل کی روشنی کتنی زبردست آنکھ کو نقصان پہنچاتی، لیکن عام طور سے ہمارے لیے وہی سب سے بہترین مشغلہ بن گیا ہے، اور ہم کو یہ پتہ نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچا کر کے سوال اپنے لیے کھڑا کر رہے ہیں کہ قیامت کے میدان میں سوال بھی ہوگا صحت کے بارے میں۔ ہم نے تم کو آنکھ دی تھی، تم نے اس کا کتنا خیال رکھا؟ ہم نے تمہیں صحت دی تھی، تم نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا؟ یہ تمہاری تھی یا ہماری امانت تھی؟ تمہارے پاس تو امانت تھی۔ کانوں کو فرمایا کہ گانوں کی آوازوں سے، ڈھول بازوں کی آواز سے بچاؤ، تمہاری کانوں کے پردے کمزور ہو جائیں، تمہارے کانوں کے پردوں کو نقصان پہنچے گا۔ ان تمام چیزوں کو بتانے والا کون ہے؟ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری باڈی کے اندر جو کچھ بھی پہنچے گا وہ منہ کے ذریعے سے پہنچے گا۔ صرف ایک راستہ اللہ نے بنایا ہے منہ کا۔ پورے باڈی میں دماغ میں کچھ پہنچانا ہے، دل تک کچھ پہنچانا ہے، پھیپھڑوں تک پہنچانا ہے، ساری جگہوں پر پہنچانے کا ایک راستہ اللہ نے منہ بنایا۔ اسی لیے منہ کی صفائی کا کتنا اہتمام فرمایا پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر سے باہر جاتے تھے تو پھر اندر آ کے مسواک کرتے،
کہ باہر گئے ہیں, ہونٹوں پر دانتوں پر بیکٹیریا وہاں کے ہمارے لگ گئے ہوں گے, یہ کہیں پیٹ میں نہ چلے جائیں. پیٹ میں جانے سے پہلے مسواک کر کے اس کو صاف کر لو, اس کے بعد پانی پیو, اس کے بعد کھانا کھاؤ. اس کا کون خیال رکھتا ہے, کون بتا رہا ہے؟ یہ کیسے علم ہم کو عطا کیے. کھانا کھاؤ تو مسواک کر لو. کھانا کھانے کے بعد تمہارے دانتوں میں جو ریشے پھنسے رہ جائیں گے یہ سڑیں گے, اور سڑنے سے جتنی یہ نقصان تمہارے اندر دل کو, پھیپھڑوں کو, آنتوں کو پہنچائیں گے تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا نقصان ان کے ذریعے سے ہوگا. یہ ریشوں کو صاف کر دو کھانے کے بعد, تمہارے دانتوں میں کوئی ریشہ پھنسا نہ رہ جائے. تم مسواک کر لیا کرو, ہر کھانے کی چیز کے بعد, ہر پینے کی چیز کے بعد مسواک کر لو. یہ طریقہ کس کا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے منہ کے دانتوں میں جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں اس سے ہماری باڈی کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہوگا, ایک ایک چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے. کتنے دل کے مریضوں کی جب جانچ ہوئی تو پتہ چلا کہ دانتوں کے ریشوں میں جو سڑی ہوئی چیزیں تھیں, اور جو دانتوں کے درمیان میں سڑی ہوئی اجزاء تمہارے منہ میں 24 گھنٹے اور 2 دن رہا کرتی تھی, یہ اس سے تمہارا دل خراب ہوا. تو یہ بتانے والا کون ہے؟ یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان چیزوں کو کتنا چھوٹا سمجھتے ہیں, اس مسواک کو اور اللہ کے حبیب کے ان طریقوں کو کتنا چھوٹا سمجھ رہے ہیں, جبکہ یہ ہمارے لیے لاکھوں روپے کے بچانے کا ذریعہ اور ہماری صحت کا ضامن ہے. جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بن رہے ہیں, فرمایا کہ جس کے اندر جتنا جھاگ ہوگا اتنا ہی زہر ہوگا. ہم کہتے ہیں اس میں جھاگ بہت نکل رہا ہے, اس چیز کو استعمال کرو. یہ پیسٹ ہے, اس میں خوب جھاگ بنتا ہے. یہ پتہ نہیں یہ جھاگ بنایا جاتا ہے, بنتا نہیں ہے. اور جن چیزوں سے جھاگ بنائے جاتے ہیں وہ زہر ہوا کرتے ہیں انسان کی باڈی کے لیے. وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صفائی کی طرف جا رہے ہیں, صحت کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اسے پتہ نہیں کہ وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے اور اپنی صحت کو گرانے کی طرف جا رہا ہے. راستہ تو وہی ہے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. پیڑوں کی شاخوں میں اللہ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں, کیسی چیزیں رکھی ہیں. اس کی مسواک بنائی, اور اس مسواک سے جو دانت صاف ہوتے ہیں وہ کسی برش و پیسٹ سے صاف نہیں ہوتے. جتنی صاف کرنے والی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ بھی زہر سے ملی ہوئی ہیں. اس لیے ان چیزوں سے زیادہ ہم کو اس پر دھیان دینا چاہیے جو اللہ کے حبیب نے ہم کو سکھایا ہے. اسی لیے فرمایا کہ منہ میں شراب مت ڈالو. یہ شراب یہ منہ ہی سے تو جاتی ہے, اور اس منہ میں اگر تم نے شراب کو داخل کر لیا تمہاری پوری باڈی گل جائے گی, اور تم کسی کام کے نہ رہو گے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور اس صحت کا جواب بھی تم کو قیامت کے میدان میں دینا پڑے. خنزیر کے گوشت میں کتنی چیزیں ہیں, خون کے اندر کتنا زہر ہے. اس لیے فرمایا خون منہ میں نہیں آنا چاہیے, خون سے اپنے منہ کو بچانا چاہیے. وہ گوشت حلال نہیں جس کے اندر خون موجود ہو. جھٹکے سے اگر مار دیا گیا ہے تو خون تمام گوشت کے اندر موجود ہے, یہ تمہاری باڈی کو بے انتہا نقصان پہنچائے گا. اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں, حرام قرار دے دیا گیا. یہ تو چند چیزیں ہیں. جتنی بھی چیزیں اٹھا کر کے دیکھو, پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے اندر ہمارے صحت کے راز چھپے ہوئے. کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لو, کھانے کے بعد ہاتھ کو دھو لو. کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھلو گے, جتنی چیزیں ہاتھ میں الٹی سیدھی لگی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کہاں ہمارا ہاتھ لگا ہے, کتنے بیکٹیریا ہمارے ہاتھ میں لگ گئے ہیں, اس کو دھو لو گے. اب کھانے کا لقمہ پکڑو گے تو پھر تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. ایک ٹرین کے سفر میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے ریزرویشن تھا. کھانے سے پہلے انہوں نے بھی ساری فیملی نے ہاتھ دھویا, اور دھونے کے بعد آئے, کھانا کھانے لگے. میں بھی ہاتھ دھونے چلا گیا. ہاتھ دھو کے آیا تو میں گیلے ہاتھوں سے کھانا کھانے لگا تو وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹوکا کہ آپ کی تولیہ یہ رکھی ہوئی ہے. مجھے معلوم ہے میری تولیہ رکھی ہوئی ہے, سب کی چادروں کے ساتھ ایک تولیہ بھی ملی ہے, وہ مجھے معلوم ہے یہ میری تولیہ رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر میں ہاتھ دھونے کے بعد اس تولیے سے ہاتھ لگا لوں گا تو پھر میرے ہاتھ دھونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کوئی اس میں لگا ہوا ہے وہ پھر میرے ہاتھ میں لگ جائے گا, اور پھر جب میں کھانا کھاؤں گا تو سب اندر چلا جائے گا. تو فوراً وہ ڈاکٹر صاحب مجھے سوال کرتے ہیں, آپ نے ڈاکٹری کہاں پڑھی ہے؟ ڈاکٹری تو ہمیں 1400 سال پہلے پڑھائی گئی ہے. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے, تولیہ سے پوچھ بھی لیتے,
फ़ायदा क्या हुआ हाथ धोने का? या हाथ धो करके आए फिर अपने कपड़ों में हाथ लगा लिया और उसके बाद फिर खाना खाने लगे, तो हाथ धोने का फ़ायदा क्या हुआ? हाथ धो करके खाने का मतलब ये है कि हाथ धोने के बाद फिर सिवाय खाने के और किसी चीज़ से, कपड़ों से, तौलियों से, किसी भी है दीवार से, बिस्तर से हमारा हाथ टच नहीं होना चाहिए, ताकि गंदगी दोबारा हाथों में न लग जाए और वो खाने के ज़रिए से हमारे पेट में चली जाए और वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाए। तो इतने राज हैं, एक एक कदम कदम पर सुबह उठकर टहलना है। फजर की नमाज हमारी सेहत का राज है। जो सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ता है उसकी सैकड़ों बीमारियों से, सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा जो अल्लाह तबारक ताला ने बिल्कुल फ्रेश कर दी है रात भर में, वो हमारी नाकों के ज़रिए से बदन में जाती है और बेहतरीन ऑक्सीजन हमारे बदन में पहुँचकर हमारी सेहत का ज़रिया बनती है। वो जो फ्रेश वाली थी उस वक्त तो हम सोते रहे, और जब फिर सब सारी गंदी हो गई तब हम उठे हैं और बाहर निकले हैं, तो हमारी सेहत कहाँ से बनेगी? पैदल चलना, टहलना, ये सारी चीज़ें, हमारे पास स्कूटी है, बाइक है, ज़रा सी दूर जाना है तो बगैर बाइक और मोटरसाइकिल के हम नहीं जा रहे हैं। पैदल चलना छोड़ दिया है कि टांगें बेकार हो जा रही हैं, चंद दिनों में जवानों ही में टांगें जवाब दे रही हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारी जो कुछ हमको बताया गया था हमने उसको उठा के ताक पर रख दिया है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने मुल्क की अपनी हिफाजत जब ही कर सकते हैं जब हमारी सेहत होगी, और सेहत नहीं होगी तो हम निकम्मे होंगे और पड़े पड़े हम देख रहे होंगे, कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीज़ों को इख्तियार किया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, आने वाली नस्लों को सिखाया जाए कि इससे अच्छा रास्ता कोई बता नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला एक एक सुन्नत पर हमको अमल करने की तौफीक नसीब।